بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله جل وعلا في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاخلاص کی تفسیر کریں گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ذکر ہے الصمد، اس کا معنی سمجھیں گے۔ سورۃ الاخلاص کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ الواحد واحد الصمد ثلث القرآن، کہ یہ سورہ اخلاص جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے الصمد ہونے کا ذکر ہے، یہ ثلث القرآن ہے۔ ثلث القرآن کا مطلب قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہے، قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہے۔ قل هو اللہ احد، قل کہہ دو هو اللہ احد، وہی اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ یعنی اللہ تعالی بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اکیلا ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا هو اللہ احد۔ دوسری آیت کریمہ میں لفظ آتا ہے الصمد، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ الصمد ہے۔ الصمد کسے کہتے ہیں؟ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں۔ اور اس آیت کریمہ کے بعد والی آیت مزید واضح کرتی ہے معنی کو۔ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نے یہاں پیدا کرنے اور پیدا ہونے کا ذکر کیا ہے، پیدا کرنے اور پیدا ہونے کا ذکر کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ وہ خود کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ وہ اس سے کوئی اس سے پیدا ہوا بھی نہیں۔ یہ جو پیدائش کا نظام چلایا اللہ تعالیٰ نے، کہ ایک انسان کے بعد دوسرا پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا پیدا ہوتا ہے، پھر دوسرا پیدا ہوتا ہے، اور ایک سلسلہ نسل در نسل چلتا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ نظام چلایا؟ ایک تو اس لیے کہ انسانوں کی نسل بڑھے، دوسرا ہر آدمی بیٹے کا محتاج ہوتا ہے، ہر آدمی اولاد کا محتاج ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بڑھاپا آئے گا تو وہ بیٹا اس کا سہارا بنے گا۔ تو انسان ایک وقت آتا ہے کمزور ہو جاتا ہے، بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، تو انسان کمزور ہے، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من ضعف۔ جب تمہیں پیدا کیا تو کیسے پیدا کیا؟ تم کمزور تھے، پھر اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت دی جب تم جوان ہوئے، اور پھر اس قوت کے بعد دوبارہ تمہیں لوٹا دیا کمزوری کی طرف، ضعف کی طرف، اور دوبارہ جو کمزوری آئے گی وہ بڑھاپے کے ساتھ آئے گی۔ ضعفا و شیبہ، بڑھاپا پلس کمزوری۔ اب ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی کمزور ہے، اور جب وہ آخری ایام میں پہنچتا ہے جوانی کی طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے بڑھاپے میں پہنچ کے۔ تو انسان کا آغاز بھی کمزور ہے اور اختتام بھی کمزور ہے۔ لہذا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو تب بھی
باپ کی محتاجی ہوتی ہے، اور وہی بیٹا جب بڑا ہوتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے، تو تب باپ اس کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر انسان زندگی کے ہر لیول پہ محتاج رہتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں، اس لیے اس کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جو معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ الحی القیوم، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ تک زندہ رہے گا، ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اس سے کوئی بڑھاپا نہیں آنا، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، لہذا اسے اولاد کی ضرورت نہیں جو اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ لا تأخذه سینة ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی اور اسے نیند بھی نہیں آتی۔ تو اللہ رب العزت کہ الصمد ہونے کا معنی کیا ہے؟ الصمد وہ ذات ہے کہ جو کسی کی محتاج نہیں، اور باقی تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں۔ یہ نام کا معنی سمجھ کے ہماری زندگی میں کیا اثر پڑتا ہے؟ جتنا زیادہ ہم بار بار یہ یاد کریں گے کہ اللہ تعالیٰ الصمد ہے جو کسی کا محتاج نہیں، ہم میں سے ہر کوئی محتاج ہے، ہم میں سے ہر کوئی، ہر انسان محتاج ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، واحد ذات ایسی ہے جو کسی کی محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم ہی فقراء ہو، محتاج ہو، الی اللہ، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ تم سب کے سب انسان فقیر ہو، تم سارے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ رب العزت ہی ہے جو الغنی ہے، الحمید ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی کا محتاج نہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی فقیر ہے، ہر کوئی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ اس سے سب سے پہلی بات یہ سمجھ آئی کہ ہم نے جب بھی اپنی محتاجی کا اظہار کرنا ہے تو اس کے سامنے کرنا ہے جو خود محتاج نہیں ہے، اور جو خود محتاج ہے وہ دوسروں کی حاجت پوری نہیں کر سکتا۔ لہذا ہم نے، انسانوں نے، اپنے جیسے دوسرے انسانوں سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں لگانی، کیونکہ میں جس سے بھی امید لگاؤں گا وہ خود کسی اور سے امیدیں لگا رہا ہے، میں جس کے سامنے حاجت پیش کروں گا وہ خود بھی محتاج ہے، تو میں کیوں نہ اس کے سامنے اپنی حاجتیں رکھوں، اپنی محتاجی کا اظہار کروں جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کسی کا محتاج۔ یہ معنی ہے الصمد کا۔ جب ہم نے یہ معنی سمجھ لیا الصمد کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے محتاج نہیں، بے نیاز ہے، تو ہم نے پھر اپنی زندگی کے اندر جب بھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، کوئی ضرورت ہو، تو سب سے پہلی توجہ ہماری کس کی طرف جانی چاہیے؟ اللہ رب العزت کی طرف جانی چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ بات سمجھتے نہیں اور اپنے جیسے انسانوں سے امیدیں لگا لیتے ہیں جو ہمارا کچھ بھی فائدہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرو تو کس سے کرو؟ اللہ سے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو۔ کیوں؟ آگے فرمایا وَاعْلَمْ، اور جان لو، یقین کر لو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ اگر یہ ساری کی ساری امت، سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے، تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ فائدہ لکھا نہ ہو۔ اور یہی ساری امت اگر اکٹھی ہو جائے
ان یضروک بشیء، اس بات پہ کہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ نہ دیا ہو۔ میں اگر کہیں نوکری کرتا ہوں تو مجھے اپنا کام اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، امانت اور دیانت کے ساتھ، لیکن اپنے سے بڑے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا نقصان اس کے ہاتھ میں نہیں، کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ میرا فائدہ اس کے ہاتھ میں نہیں، اس لیے مجھے اس سے امیدیں لگانے کی ضرورت نہیں۔ میرا فائدہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ نفع اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، میں اس سے لگاؤں گا۔ تو دنیا کے تمام شعبوں میں ہم نے یہ سوچ پکی کر لینی ہے، جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ میرے نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کے بعد پھر میں کسی اور سے امیدیں نہیں لگاؤں گا، کسی اور کا دل میں خوف نہیں رکھوں گا۔ تو جہاں ہمارے عقیدے میں کمزوری آتی ہے، ہم کسی اور کو بھی کچھ اختیار دے دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ فلاں بندہ میرا کچھ کر سکتا ہے فائدہ، فلاں بندہ میرا نقصان کر سکتا ہے، تو اس طرح ہماری توجہ کس کی طرف جائے گی؟ مخلوق کی طرف جائے گی۔ تو اللہ رب العزت کو جب ہم نے الصمد مانا، اللہ تعالیٰ الصمد ہے، تو پھر ہم نے زندگی میں کسی اور کے سامنے اپنی حاجت کو پیش نہیں کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے نہ مانگیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر نہ مانگیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور بندوں سے مانگیں تو بندے ناراض ہوتے ہیں۔ پھر بھی ہم بندوں سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو خود کہتے ہیں مجھ سے مانگو، اور جو نہیں مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی، میری عبادت سے، یعنی مجھ سے مانگتے نہیں، مجھ سے نہیں مانگتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مجھ سے مانگو، اور جو نہیں مانگتے سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ کہاں جائیں گے؟ ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مجھ سے مانگو، اور بندے چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا مجھ سے، ایک انسان دوسرے کو، کوئی چاہے گا کہ میرے سے آگے کوئی قرضہ مانگے؟ اگر کسی کو پتہ چل جائے فلاں بندے نے مجھ سے قرضہ مانگنا ہے تو آپ فون ہی نہیں اٹھائیں گے اس کا، گھر آئے گا تو دروازے نہیں کھولیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے وسیع ہیں، اور یہ باتیں ہمیں اسی لیے بتائی گئی ہیں تاکہ کبھی بھی ہمارے ذہن میں خیال ہی نہ آئے کہ جب ہم ضرورت مند ہوں تو کسی اور کی طرف توجہ کریں، کسی اور کی طرف جانے کا خیال بھی ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا، بعض روایات میں آتا ہے انہوں نے کیا کہا، ان کے پاس فرشتہ آیا اور آ کے کہنے لگا ابراہیم میرے لائق کوئی خدمت؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جملہ کہا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی تو آپ نے بھی یہی کہا حسبی اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کو پکارا۔ زکریا علیہ السلام کو جب اولاد کی ضرورت تھی، حاجت تھی، اور بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کے، کس عمر میں؟ بڑھاپے کی عمر میں، اور صرف وہی نہیں بوڑھے تھے، ان کی بیوی بھی بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، کس کو پکارا؟ اللہ تعالیٰ کو، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو بہتر وارث دینے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو اولاد کے لیے جب ضرورت تھی تو کس کی طرف توجہ کی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ زندگی کے ہر شعبے میں جہاں کبھی ضرورت آئے تو لوگوں کی طرف
نہیں دیکھنا. لوگوں کی طرف جتنا جائیں گے ٹھوکریں کھائیں گے, ذلت اور رسوائی ملے گی. اور اللہ تعالیٰ نے جس کو توحید جیسی نعمت سے نوازا ہے, اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے توحید, کہ ہم جب بھی ضرورت پڑتی ہے کس کی طرف توجہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف, اور ہمیں جگہ جگہ ذلت اور رسوائی اور ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی. تو اللہ تعالیٰ کی توحید کی یہ اتنی بڑی نعمت سے دنیا میں بھی ہمیں عزت ملتی ہے, اور توحید کو ماننے والوں کو آخرت میں بھی عزت ملے گی. تو یہ معنی ہے اللہ الصمد کا. اور اگلی آیت کریمہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے ولادت والا پورا نظام, خلاصہ اس کا بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے اور پیدا کرنے سے پاک ہے, کیونکہ یہ ضرورت مند اور حاجت مند اور محتاج لوگوں کا نظام ہے, انسانوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں, نہ وہ کسی کا باپ بننے کا محتاج ہے, اور نہ وہ کسی کا بیٹا بننے کا محتاج ہے, نہ اس کی کبھی کمزوری شروع میں آئی ہے, نہ کبھی آخر میں آئی ہے. وہ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے, کسی کی حاجت اسے نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور اس کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرے, ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے. جو لوگ وفات پا چکے ہیں یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے گناہوں کو معاف فرما. محمد احمد رحمہ اللہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما, ان کی خطاؤں کو معاف فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.